بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے۔ تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں۔ وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے۔ چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے، اگر بھائی نہ ہو تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے غائب۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، قرآن کی آیت ہے، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے۔ گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے۔ جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر۔ تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو، تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو، عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں، چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے تعویذ مجھے دو، میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا، اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا۔ یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے۔ اور عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ البتہ دو قسمیں ہیں ان کی، کچھ جان کر الو بناتے ہیں، کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے، واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، خود ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے، حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا، ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ نیک ہوتے ہیں بعض لوگ ان میں، نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا جلدی سے تھوڑا سا کرنے تو، بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی، بہت دن ہو گئے یار، آپ لوگ پھر بولتے یار مولوی صاحب پھر عاملوں کو شروع ہو جاتے، تھوڑا سا بولنے دو۔ بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں، یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے، اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ۔ میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا، سارے اب نارمل دیکھے ہیں، سب اب نارمل ہوتے ہیں۔ خیر اتنا کافی آج کے لیے، باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ۔ اچھا چلیں آگے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے۔ بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں، بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح و شام، اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے، فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں، حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے۔ گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے۔ انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے، انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ روزانہ نہار میں 2 انڈے صبح اگلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں۔ اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں۔ تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے، ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا، پیلیا ہوا بھائی کسی کو، جھاڑ پھونک مت کرو اس کا،
سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا، آیت الکرسی پڑھ دینا، وہ تو ٹھیک ہے، تو سنت سے ثابت ہے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا، یہ جھڑواتے ہیں نا جا کے، چھوڑ دو، یہ دماغ سے نکالو، یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے، سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیلیا نہیں اترتا جب تک جھڑوایا نہ جائے، سب بیوقوف بنانے والی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو، اب وہ نا سٹ پٹائے، گائے ذبح کرو ہوئی، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا، اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا، لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرائی کرنے میں کیا۔ جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا، ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں، جس میں اللہ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں، سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے۔ جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا۔ اللہ پہ اعتماد ہو بھائی، جو ہے اللہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، گوروں میں بھی ہوتا ہے، پیلیا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل پریشان، یار یہ کیا چکر، گائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے۔ اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھئی کیا ہوگا، کہ نہیں بھئی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں، بالکل غلط، کچھ بھی نہیں ہے، دودھ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھئی کاٹو نا۔ کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے، گائے کیوں کاٹے ہیں، تو کاٹ بھائی، میں نہیں کاٹ رہا، تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے، ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے، تو کاٹ، تو کر۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر، گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بالکل درمیانی گائے۔ اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل، درمیانی درجے کی گائے، بڈھی گائے بھی نہ ہو بالکل بچی بھی نہ ہو۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں، ما لونہا، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر۔ انہوں نے کہا صفرا، زرد رنگ ہونا چاہیے، فاقع لونہا، چمکتا ہوا رنگ۔ جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو، قیدیں لگا رہے ہو، تو پھر اب لگیں گی قیدیں، چمکتا ہوا زرد رنگ۔ کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں، زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں، اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے، وہ والی بولی تھی۔ تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں، انا انشاء اللہ لمہتدون۔ ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے، تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے، یہ انشاءاللہ کی برکت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی، بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے، مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے، غیب کی بات غیب کی نہ رہے، اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔
لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا۔ اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ؟ کیا دلیل کیا ہے؟ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم، خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے۔ ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678، کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو، دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798، تیسرے کو بھی دے دیا 015798، چوتھے کو بھی دے دیا 015798، پانچویں کو بھی دے دیا 015798، سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا، اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے۔ اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا، جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ دمشق میں گئے اس کے پاس، وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے 015798۔ آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو۔ پھر آپ شام پہنچے، پھر آپ مصر پہنچے، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے، اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھئی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے، اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی، 2 نے کی ہوتی، 3 نے کی ہوتی، سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں، یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ، 100 آدمیوں کو بٹھائیں، آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ، وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھے کو بتائے گا، سویں انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیا کریں یار، قاری مولوی امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سویں نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا، وہ دوسرے کے کان میں، وہ تیسرے کے کان میں، چوتھے اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے، چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے، اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی، چین ہو جاتا ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے یاد کیا،
لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا، سیکھا، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا، کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی مدینہ میں رہا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی آذربائیجان چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا، پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو، کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا۔ تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں، دمشق میں، مصر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک، مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی۔ تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، دنیا خود اس پہ ہنسے گی، بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں تحریف ہو جاتی ہے۔ اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا، نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے، مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا، جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے باقاعدہ، یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ، تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے، میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے، 16 سال کا اتنا سا ماشاءاللہ، لیکن ہے بڑا تیز ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچائے، ہے بڑا تیز، تو یہ آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ۔ تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً ٹوک دیا، اور یہ صرف آج سے نہیں، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا۔ کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے۔ نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، وہ زور سے آمین، ہم آہستہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں اس کو، وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا، اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا۔ ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے، لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں۔ دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے، لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا، میں نے کہا اگر کسی آئین میں، قانون میں، کوئی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں، یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے۔ وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے، تو کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے۔ تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے، یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے، لچک، اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے۔
تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، دلائل، پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے۔ تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی۔ تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے، 20 ملکوں میں، 2-4 نہیں۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے۔ سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی، عام عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے۔ مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی۔ ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر۔ سوڈان میں الگ ہے، شام میں الگ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں۔ سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے، سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے، پاکستان میں اصل صرف کراچی میں ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی، پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی، بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی۔ ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، اور جہاں بھی چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے، بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے، عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے، اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے۔ عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا، لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے، یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا۔ جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا، مصر میں بھی، سوڈان میں بھی، لیبیا میں بھی، ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائی، دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر، اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے۔ آپ عجیب حیران ہوں گے، عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے۔ عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء۔ آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء۔ 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض، ان کے لٹریچر میں ملتا ہے۔ اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے، یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے، مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں۔ تو یہ ہے وہ زبان، اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے، کتنی زبردست عظمت دی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں، اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں، سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، سنی جانے والی۔ دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں۔ اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے ہو۔ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو۔ بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لے، تو سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو۔
اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے، وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں، ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا، لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں، لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا، میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے، جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا، ایسے جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے ابقری والوں کے ہو گئے بہت سارے، اب ایسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو الو بنایا، 2-4 کرتب دکھائے، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو، یہاں پٹیں گے نا، یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا، ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نچیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں، سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں؟ واپس لے لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا. جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس، اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو. نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی. مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے، اس کو پروٹوکول دیا ہے، اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے. اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھینچ لے تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی. مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا، یعنی نبی کے تقویت کے لیے. اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ریاست ہے نا. تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے معاذ اللہ کس کو بھیجا؟ غلام احمد کو. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی، یعنی طاقتور قوتیں تھیں، وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں؟ طاقت دے رہی ہیں. یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے؟ لڑنے کس سے آئے تھے؟ طاقت کس سے دینی تھی؟ مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کیے ہیں نا صلح حدیبیہ میں. او بھائی وہ وقتی معاہدے کیے ہیں، ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے. برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں؟ برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں، کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو؟ برطانیہ نے کیا تھا ہندوستان میں. ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ برطانیہ کرتا ہے. ظاہر 100 سال ہو گئے ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے. ابھی تک کیا چل رہا ہے؟ معاہدہ چل رہا ہے. تو سچے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اس کی نبوت آتی اور آخری نبی ہوں
تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے، اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا، کیسے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں. اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے، ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے. ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا. تو اس لیے ہمت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. رمضان اور قرآن کو آپس میں مناسبت ہے. اللہ نے اسی رمضان میں یہ قرآن کو نازل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے. تو خوب تراویح میں پابندی سے آیا کریں، دل جمعی سے آیا کریں. اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں جو قرآن پڑھا جائے گا، تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے. فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے گا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشان نہ ہو. اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ یہ بندے صرف میرا کلام سننے کے لیے کھڑے ہوئے. اور ایک فقہی مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کبھی تراویح میں کھڑے کھڑے تھک جائیں، کیونکہ آج کل لوگ چائے پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، تو گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی. پہلے تو میرے نانا 90 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے، لیکن آج کل حالت خراب ہو گئی ہے تو چھوڑنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں یاری بات سمجھ. اور اگر شرم آ رہی ہو کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس کے کان میں کہیں کہ بیٹھنے کا دل تو تیرا بھی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دل تو تمہارا بھی چاہ رہا ہے، تم شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے. ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاؤں، تو کوئی مسئلہ ہے. بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تھک گئے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، تو پھر بیٹھ کے بھی پورا ثواب ملے گا. تو چھوڑے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں، جتنی چاہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. آپ نے نماز شروع کی کھڑے ہو کر، درمیان میں خیال آئے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر خیال آئے نہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جائیں. جب خیال آئے بیٹھ جائیں، جب خیال آئے کھڑے ہو جائیں. اور بیٹھ کے شروع کی پھر خیال آیا کھڑے ہو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، ہر طرح سے جائز ہے، اور امام کے لیے بھی جائز ہے. میں نے ایسے بڑے علماء کے پیچھے تراویح پڑھی ہے جنہوں نے پوری تراویحیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کے پڑھائی تھی. تو تراویح چونکہ نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، نفل کا مطلب فرض نہیں ہے لیکن ہے سنت مؤکدہ، تو اس کی تاکید ہے. تو چھوڑے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو. جوش ہے، بھی چاند نظر آ گیا تو مسجد بھر گئی ہے اور آہستہ 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 پھر غائب ہونا، میں کیا یار چھوڑو یار کیا، تو ہمت کر لیں آ جائیں. جب دن بھر روزہ رکھیں گے تو تکمیل ہو جائے گی تراویح کے ذریعے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی، اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ. بھائی یہ جو خواتین ہیں یہ تھوڑا سا انتظار کریں، اوپر بیٹھ جائیں، پہلے مردوں کو گزرنے دیں. اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ، نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید کوئی انسان کا بچہ بن جائے. ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تو خیر ایک مذاق ہے. بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے، کوئی کرتا ہے. اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو. اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے، ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں. بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو، تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں. یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں. یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں.
میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی، نہ اللہ کو پڑی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا، یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں۔ اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے، یہ آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی، میری دعوت کی، فرض کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے، مفتی صاحب کو برگر پسند ہے، مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابا یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے، تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، مشورہ چل رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ۔ مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی، ٹھیک ہے، پھر بند ہو گئی۔ پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ۔ جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی، اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف؟ پیر صاحب نے کہا کوئی بغیر سا مرغا کھلا دے تو مجھے، اتنی شریف چیزوں کی ضرورت؟ مرغا ہو بھلے بغیرت ہو، وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے۔ تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی، کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی۔ میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا، مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی۔ ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا، اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے، اس سے پوچھ نہیں رہے، پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے۔ پیاس کسی کو لگ رہی ہے، جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا۔ تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پانی۔ بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا۔ ہر تھوڑی دیر یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں، کھانے میں بہت تکلفات ہیں، یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے۔ تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، دوسرے کے آرام کا خیال کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے، معاملات میں ٹھیک بولو نہیں۔ آرام کا خیال کرنا چاہیے، تکلف میں نہیں پڑ۔ تکلف کیا ہے، آرام کیا ہے؟ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے۔ اگر کر لیا قبول،
تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں. چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا, بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی, مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا, یہ مفتی صاحب دال چاول, یہ فلانا بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتا. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے, بھوک لگ رہی ہے, بھوک سے تل ملا رہے ہیں, پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا حلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار, کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں, چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے, سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں, اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی, تکلف نہیں. تکلف کیا ہے, آپ نے بھائی بنا دیا, یہ بھنڈی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, رکھ دیا. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا, مندھے تھوڑے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں ہیں ہماری, نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا, اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے, میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی, آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا, میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا, میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے, بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے, فری میں کھلا رہے ہو, تو اب ہماری مرضی یار, جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے, دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی, بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے, بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے, بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں, ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا, کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے, میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا, میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے, واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے, لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار, اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے, یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے, پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے آ ہی نہیں رہا, آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت, یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں, انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں, ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں, مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی, اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو, اس کو بس بتا یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے. اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آ کے, غیر مسلم ملک میں آ کے جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے, تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, کیا ٹینشن والا کام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے, اور تھوڑا خوش نہیں بہت خوش ہوتا ہے. اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے, اور تھوڑا ناراض نہیں بہت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کی یہ چاہت ہے. اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ آپ نہیں بتا سکتے, یہ ایتھیس ملحد نہیں, یہ گورا نہیں بتا سکتا, یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے. یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا,
تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی, جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا, جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. نا 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 نا, کوئی میری فرما برداری کرتا ہے, میرے لیے قربانی دیتا ہے, میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے. اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری, دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں, بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے آنکھ کر دیتے ہیں, بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے, اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے ان تکفروا, اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے, جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ ناشکرے ہوتے ہیں. ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے, احسان فراموشی کیا ہوتی ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے. جیسے ہمارے دوست جن کے ایکسیڈنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چنبیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے, یہ انسٹال کر دیے. باقی سب سیٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھیں, باقی ہر چیز فٹ فاٹ. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے. یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چنبیلی ہے, یہ گلاب ہے, اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ. ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی, بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی. تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا, جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں. دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی. یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ, نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. نمبر 2, موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے, زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ, ان کو نکالو اس جنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو, پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیغام صرف اسلام کے پاس, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے. ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو, نیا موبائل آیا ہے, آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی, اس نے کہا یہ لے. کتنی قیمت ہے؟ جی اتنے لاکھ. تب میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہے وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس. بولتے کیوں نہیں ہے, لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل. نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے
आप सर्च करो, उधर गए वहां चेक किया नहीं है भाई, उधर गए वहां चेक किया नहीं है भाई, घूम फिर के कहां हो गए? अगर मोबाइल लेना जरूरी नहीं हुआ तो घर चले जाओगे, बहुत जरूरी हुआ आपके बॉस ने कहा कि नया वर्जन जो भी आया है मोबाइल का तुझे लाजमी लेकर आना है वरना तुझे कल जॉब से निकाल दूंगा, फिर ले दे के कहां होगे? उसी शॉप के पास आओगे जिसने ये दावा किया था कि ये मोबाइल मेरे अलावा मार्केट में किसी और के पास नहीं। इस्लाम का ये दावा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह की नजर में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। हकीकी दीन जो हमें बताता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। कुरान का दावा है कि वो सिर्फ कौन सा मजहब है? इस्लाम। मार्केट में अल्लाह हमसे क्या चाहता है, मार्केट में इस्लाम के अलावा किसी और के पास ये चाहतों का मुसव्वदा है ही नहीं। अब भाई इस्लाम ने दावा कर दिया, हमें चाहिए हम जरा मार्केट में फिर के देखें क्या ख्याल है भाई। तो हम मार्केट में, ज़ैम्बिया की मार्केट में आए, हमें यहां बहुत सारे मजहब नजर आए, हम उन मजहब वालों के पास गए। मैं अलग अलग मजहबों का नाम नहीं लेता, किसी मजहब पे तंज करना मकसद नहीं है। हमने जब उन मजहब वालों की किताबें उठा के देखी, उनके रहबरों को देखा, तो हमने कहा विरासत के हकाम बताओ, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं। हमने कहा निकाह तलाक के हकाम बताओ, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं। हमने कहा खरीदो फरोख्त के हकाम बताओ, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। हमने कहा तहारत के हकाम बताओ, उन्होंने कहा हमारे पास। बोलता क्यों नहीं है मेरे भाई? नहीं है। हमने कहा भाई रिश्तेदारी जोड़ने की क्या फजीलत है? उन्होंने कहा हमारे पास, हमारे तो रिश्तेदार ही नहीं है। कुछ लोगों के अब्बा होते हैं, कुछ के अब्बा नहीं होते। हमने कहा मेरे भाई गुस्ल का तरीका बताओ, उन्होंने कहा गुस्ल कब फर्ज होता है ये बताओ। उन्होंने कहा फर्ज नहीं होता, जब दिल चाहे नहा लो। नहीं, दिल चाहे तो नहीं नहाओ, मर्जी है आपकी। हमने कहा भाई अल्लाह खुदा की इबादत का तरीका बताओ हमें, तरीका क्या है, कितनी इबादत करनी है, उसका पैकेज क्या है। उन्होंने कहा हमारे पास ये पैकेज। किसी ने कहा हफ्ते में एक दिन जाना है, क्या करना है, कोई पैकेज नहीं है। किसी के पास मार्केट में तालीमात है ही नहीं। जब आप इस्लाम के पास आए, आपने पूछा भाई खुदा को राजी करने, खुदा के हुकूक क्या है, मखलूक के हुकूक क्या है, पूरा पैकेज। खुदा को राजी करने के लिए दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। कैसे पढ़नी पड़ेगी? ऐसे पढ़नी पड़ेगी। क्या करना है? उससे पहले वुजू करना है। कैसे करना है जी? ऐसे करना है। किन चीजों से वुजू टूटता है? इस तरह से वुजू टूटता है। गुस्ल का फर्ज होता है, इस तरह से फर्ज होता है। तहारत के हकाम क्या है? ऐसे ऐसे हकाम नबी ने बताए ना कि कुएं में चूहा गिर के मर जाए तो कितने डोल निकाल लें कि कुआं पाक होगा। बिल्ली जैसा जानवर गिर के मर जाए तो कितने डोल निकाल लें। कुत्ते जैसा जानवर गिर के मर जाए तो कितने डोल निकाल लें। पूरे पूरे डोल गिन गिन के बता दिए हदीस में। कपड़े पे नापाकी लग जाए कितनी दफा धोना है। इस्तिंजे का क्या तरीका है? कि यहूदी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें इस्तिंजे का तरीका भी बताया है? एक सहाबी से कहा, वो तो तंज कर रहा था। फरमाया हाँ हमें इस्तिंजे का तरीका भी बताया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मन इस्तजमारा फलयूतिर। निकाह का क्या तरीका है? निकाह खत्म करने का क्या तरीका है? खत्म किन सूरतों में ठीक है, किन सूरतों में खत्म करना बुरा अमल है? माँ बाप के क्या हुकूक हैं, बहन भाइयों के? ये तो मैं टॉपिक है, इस पर बहुत 20 दफा बयान कर चुका हूं, भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मेरे भाई, मेरे और आपके पास खुदा को राजी करने के लिए जो पैकेज है, इस्लाम के अलावा किसी के पास वो पैकेज बोलो है ही नहीं। वो हमें अखलाकियात भी सिखाता है, वो हमें बताता है शराब हराम है, मुर्दार मत खाओ, जानवर ज़बा करो अल्लाह का नाम लेके, किन जानवरों को खाना है, किन के करीब नहीं जाना। ये भी पूरी डिटेल हमें कहां मिलेगी? इस्लाम में मिलेगी। गैर मुस्लिमों के पास ये डिटेल बोलो है क्या? ना। जुआ हराम कर दिया उसने। गैर मुस्लिम से पूछो जुआ हलाल है हराम है, उनकी सारी जिंदगी सोचते ही रहेंगे लीगल होना चाहिए कि इलीगल होना चाहिए, सोचते रहेंगे। सूद के बारे में सोचते रहेंगे। गैर मुस्लिमों से पूछो बाल रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, कुछ कहेंगे बिल्कुल टिंट पिंड होनी चाहिए, कुछ कहेंगे हर तरह के बाल बढ़ा लो। इस्लाम से पूछो, इस्लाम कहता है औरत को सर के बाल बढ़ाने चाहिए, उसकी फितरत का
حصہ ہے. مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے, اور جب سر ٹرنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کچھ لوگوں پہ ٹرنڈ جچتی ہے. داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی. مونچھوں کے بارے میں حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنے, زیر ناف بال صاف کرنے. اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی کہیں ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے, بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے؟ ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا, اولڈ ہاؤس. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی. ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی, کھلائے گا کون؟ شوہر. کمائے گا کون؟ شوہر. گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر. غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے, کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے. کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے, گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے, تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. کسی کمپنی کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے. گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا, سارے ہی باپ ہیں. بیوی بھی باپ ہے, شوہر بھی باپ ہے, بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے. باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, سب کیا ہے؟ باپ. تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا بھائی یہ ایک گھر ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں بھی ایک امیر ہے. وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی. وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی, تاکہ یہ گھر چلے. تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں, غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہیں. چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں. طلاقوں کا ریشو اتنی طلاقیں, اللہ کی پناہ. تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو. سمجھتے ہو؟ مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو, شکر کرو, اور دعا مانگا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں, موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, خدا کی قسم.